اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے رمضان مہینے کے اندر روزے رکھ کر کے جو کچھ بھی اعمال کیا ہے، ان کی قبولیت کی نشان اور پہچان یہ ہے کہ ہم رمضان کے بعد جو مہینے جیسے شوال ہے، اس کے بعد اور دیگر مہینے ہیں، ان مہینوں کے اندر اگر ہم نیکیوں پر، اچھائیوں پر قائم رہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے روزے، ہماری تلاوت، ہمارے قیام اللیل، ہمارے رات کے جاگنے کو قبول فرما لیا۔ لیکن اگر رمضان کا مہینہ جیسے گزرا، اگر ہم نے تلاوت قرآن بند کر دیا، اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا چھوڑ دیا، اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، توبہ استغفار کرنا چھوڑ دیا، نیک کام سے دور ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ فرض نمازوں سے بھی ہم دھیرے دھیرے غافل ہو گئے، تو یاد رکھیے کہ رمضان میں ہم نے قرآن تو تلاوت ضرور کیا ہوگا، ہم نے رمضان میں اعتکاف تو ضرور کیا ہوگا، ہم نے رمضان میں قیام اللیل اور تراویح کا اہتمام تو ضرور کیا ہوگا، ہم نے قرآن کو سنا تو ضرور ہوگا، ہم نے روزہ تو رکھا ضرور ہوگا، ہم نے نمازوں کی پابندی تو ضرور کی ہوگی، لیکن اللہ کی قسم اگر آپ نیکیوں پر قائم نہیں ہے تو آپ یاد رکھیے آپ نے محنت کیا، لیکن اللہ نے آپ کے محنت کو، آپ کے نیک اعمال کو، آپ کے اچھائیوں کو رد کر دیا، ٹھکرا دیا، آپ کی کمیوں کی وجہ سے، آپ کے دل میں خلوص کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے ضروری ہے اگر آپ نے اچھائیاں کیا ہیں تو پورے سال ان اچھائیوں کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہے کہ اللہ رمضان میں ہم نے جس حد تک ہو سکا، ہم سے جیسے بھی ممکن ہو سکا، ہم نے تجھے راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے نیک اور اچھے کام کرنے کی کوشش کی کہ اللہ ہماری ساری کی ساری نیکیوں کو قبول فرما لے، آمین۔ یہ ہم دعا کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 57، 58، 59 اور 60 کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان الذین ہم من خشیت ربہم مشفقون، کہ یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کی ہیبت سے، اپنے رب کی خشیت اور ڈر سے خوف کھاتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، لرزتے رہتے ہیں۔ والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون، اور وہ لوگ بھی کامیاب ہیں جو لوگ اپنے رب کے آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے رب کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، وہ لوگ بھی کامیاب ہیں۔ والذین ہم بربہم لا یشرکون، کہ وہ لوگ بھی کامیاب ہیں جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ والذین ہم اتوا ما اتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ لوگ اللہ کے راہ میں اپنی دولت کو خرچ کیے، اللہ کے راہ میں دین کی نشر و اشاعت کے لیے انہوں نے اپنے مال کو خرچ کیا ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، جہنم سے آزادی کو پانے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بھی خرچہ کیا ہوگا اپنی طاقت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، تو ان کے دل کپاتے ہیں، ان کے دل تھراتے ہیں، ان کے دل لرزتے رہتے ہیں۔ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ لوگ اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے جانے والے ہیں، اس لیے کپاتے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ان 4 خوبیوں کے بیان کرنے کے بعد یہی تو لوگ ہیں
جو نیکیاں حاصل کرنے میں جلدی جلدی کام کر رہے ہیں، یہی تو لوگ ہیں جو اچھے کام کرنے میں بہت جلدی کر رہے ہیں۔ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، یہ لوگ ایسے ہیں جو نیکیوں کے کام کو تلاش کرتے ہیں، جو نیکیوں کے کام کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، جو نیکیوں کا موقع تلاش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں ہمیں کون سا کام کرنے کا موقع مل جائے اور اس کام کو کر لوں تو میرا مالک مجھ سے خوش ہو جائے، میرا رب مجھے جہنم سے آزاد کر دے، میرا رب مجھے میرا نام ان نیک اور خوش نصیب بندوں میں لکھ دے۔ جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے جن کا نام جنت الفردوس میں لکھ دیا ہے، جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے جہنم سے آزادی کا پروانہ دے چکا ہے، ان لوگوں میں میرا نام جو ہے لکھ دے، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ ام عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی والذین هم یؤتون ما اتوا، یہ قرآن کی آیت ہے، وَقُلُوبُهُمْ وَاجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، کہ وہ لوگ جو لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں وہ ان کے دل کپ کپاتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ کیا اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں؟ کیا اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں؟ کیا اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے ہیں، فحش کام کرتے ہیں؟ کہ اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں؟ کہ اللہ سے ملاقات کا ڈر ان کے دل میں ہے کہ اتنے سارے گناہ کر لیے، اللہ سے کیسے ملاقات کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا اس موقع پر؟ آپ نے کہا لا یا بنت صدیق، نہیں یہ صدیق کی بیٹی، ولیکنہم یصومون ویصلون ویتصدقون، کہ اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، کئی طرح کے اچھے کام بھی کرتے ہیں، وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يَقْبَلَ مِنْهُمْ، کہ وہ لوگ تو اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو ہماری کچھ کمی کی وجہ سے ہمیں روزے کے ثواب سے محروم نہ کر دیا جائے۔ وہ لوگ ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے نماز تو پڑھا ہے لیکن نماز میں کچھ کمی کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری نماز کے نیکیوں سے، ہماری نمازوں کے ثواب سے، ہمارے نیکیوں کے اجر، ہماری نماز کے اجر سے، مزدوری سے اللہ تعالی ہمیں محروم نہ کر دے، ہماری نماز کو ہمارے منہ پر مار نہ دے۔ اسی طریقے سے اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو لوگ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، جو لوگ لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، خدمت خلق کرتے ہیں، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، ضرورت مندوں کا خیال رکھتے ہیں، وہ لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کچھ کمی کی وجہ سے اللہ پاک ہمارے ان صدقات کو، ہمارے ان نفلی عبادتوں کو قبول نہ فرما دے۔ میرے بھائیوں، پتہ کیا چلا؟ اگر رمضان میں آپ نے اعتکاف کیا ہے، اگر رمضان میں آپ نے روزے رکھا ہے، اگر رمضان میں آپ نے نمازیں پڑھی ہے، اگر رمضان میں آپ نے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سال بھر اللہ سے ڈرا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان کے گزرتے وقت قرآن کو پڑھنا بند کر دے، رمضان کے گزرنے کے بعد ہم نماز چھوڑ دے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وہ ساری کی ساری محنتیں برباد نہ چلی جائیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے ہمیشہ، یا مقلب القلوب یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والا، یہ دلوں کے جو ہیں ہیر پھیر کرنے والا، ہمارے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں، بار الہ ہم لوگوں نے ماہ مبارک کے اندر جیسی بھی عبادت کی، اللہ تیری ہدایت کی طرف ہم پلٹ کر کے ضرور آئے تھے، یا اللہ ہمارے دل کو تو ٹیڑھا نہ کرنا مولا، یا اللہ ہم سب کے دلوں کو تیرے دین پر، تیرے ہدایت پر ہمیشہ ہمیشہ ثابت قدم رکھنا مولا، یا اللہ تو ہدایت دینے کے بعد تو ہمیں گمراہ نہ کرنا، یا اللہ تو ہمیں
نماز پڑھنے کے بعد بے نمازی مت بنانا۔ یا اللہ ہمارا دل قرآن کی طرف جا چکا تھا، ہم قرآن کو پڑھتے تھے، سنتے تھے، سمجھنے کی اور تدبر کرنے کی فکر کرتے تھے۔ یا اللہ ہمیشہ ہماری سوچ کو، ہماری فکر کو تو ایسا بنا کے رکھنا کہ تیرے احکامات کو پڑھوں، تیرے احکامات کو سمجھوں، تیرے احکامات کی روشنی میں پوری زندگی گزاروں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں بار الہ جب تک تو ہم کو اس دنیا میں رکھ، ایمان اسلام کی حالت میں رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو۔ آمین۔